بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلسلہ قادریہ شتاریہ کے عظیم المرتبت ولی کامل اور حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک کا کچھ ذکر کریں گے، جو اپنے زمانے کے بڑے ہی پائے کے ولی کامل تھے، جن کی زبان مبارک کا یہ حال تھا کہ جو آپ کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، آپ کا مبارک نام حضرت سید محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ حضرت پیر محمد شاہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کا لقب حبیب اللہ ہے۔ آپ خاندان غوثیہ کے چشم و چراغ ہیں، یعنی آپ حضور پرنور سیدنا سرکار غوثیت معاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت سید امین الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدہ بی بی سلطانہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ خواجہ دکن حضرت سیدنا خواجہ بندہ نواز گینسو دراز رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، یعنی آپ حسنی حسینی سید ہے۔ حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت سید میرا شمس الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ہجری 1011 میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت ہوئی کہ بیٹے ہندوستان جاؤ اور دکن کے بیجاپور کی زمین کا ایک ٹکڑا جو میرے شہر مدینہ طیبہ کی زمین سے ملتا جلتا ہے وہاں جا کر قیام کرو۔ اس بشارت کے ساتھ آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمونے کے طور پر مدینہ منورہ کی پاکیزہ مٹی اور زمین کھودنے کے لیے کٹار جیسا لوہے کا ایک ہتھیار بھی عنایت فرمایا۔ سرکار کا حکم پا کر آپ مدینہ طیبہ سے ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ دکن میں شہر بیجاپور پہنچ کر آپ نے وہاں کی جامع مسجد میں قیام کیا۔ روزانہ کے اپنے ورد و وظائف سے فارغ ہو کر آپ اس زمین کی تلاش میں نکل جاتے۔ آپ نے شہر کی کئی جگہوں کی مٹی کھودی، لیکن کسی بھی جگہ کی مٹی اس مبارک مٹی جیسی نہیں تھی۔ آپ کو الہام ہوا کہ شہر سے باہر پچھم کی طرف جاؤ۔ آپ اس جگہ گئے اور وہاں کی زمین کھودی تو اس جگہ کی مٹی مدینہ منورہ کی مبارک مٹی جیسی تھی۔ آپ نے اسی جگہ پر اپنی جھوپڑی باندھی اور رہنے لگے۔ آج اس مقام پر حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت سید امین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ حضرت پیر محمد شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش مبارک بیجاپور میں 15 شعبان ہجری 1100 میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے کچھ دنوں پہلے ہی آپ کے والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا، اور آپ کی پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد آپ کی والدہ ماجدہ بھی وصال فرما گئی۔ اس طرح آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی پھوپھی نے کی۔ حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی کامل تھے۔ بچپن ہی سے آپ سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے علاقے میں ایک کنواں تھا، اس کا پانی ہمیشہ کڑوا ہی رہتا تھا، اس وجہ سے اس کا نام ہی کڑوا کنواں مشہور ہو گیا تھا۔ جب آپ کی عمر شریف 5 سال کی تھی تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے۔ وہاں آپ سے ایک کرامت کا ظہور ہوا۔ آپ جب کنویں کے پاس گئے تو آپ کی برکت سے اس کنویں کا کڑوا پانی میٹھا اور خوشبودار ہو گیا۔ آپ بچپنے ہی سے بڑے ذہین تھے اور خداداد صلاحیتیں آپ میں موجود تھی۔ جب آپ 5 سال کے تھے تو حضرت سلطان اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ گلبرگہ شریف سے بیجاپور تشریف لائے اور آپ کے والد ماجد حضرت سید امین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پاک پر فاتحہ پڑھی۔ اس وقت آپ کے چچا بھی بادشاہ کے ساتھ ہی تھے۔ بادشاہ نے آپ کے چچا سے حضرت سید امین الدین کی اولاد کے بارے میں پوچھا۔ آپ کے چچا نے آپ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت اورنگزیب نے آپ کو دیکھا اور بڑی محبت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ کے چچا جان نے آپ سے فرمایا کہ بیٹے محمد خوش ہو جاؤ،
دیکھو شہنشاہ تمہارے سر پر اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ آپ نے چچا سے کہا کہ یہ شہنشاہ تو پہلے تھے کہ جب قطب شاہی، نظام شاہی اور عادل شاہی سلطان ان کو خراج دیتے تھے اور فرما بردار تھے۔ شہنشاہ کا معنی شاہوں کا بھی شاہ ہوتا ہے، تو جب دوسری حکومتیں جو اپنے اپنے علاقے کے شاہ تھے وہ آپ کے فرما بردار تھے تو آپ اس وقت شہنشاہ تھے، لیکن جب آپ نے ان کی سلطنتوں پر فتح حاصل کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ہے تو آپ شہنشاہ نہیں بادشاہ کہلاتے ہیں۔ 5 سال کی عمر کے بچے کی زبان سے ایسا دانش مندانہ جواب سن کر حضرت سلطان اورنگزیب کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ واہ، بہت خوب اور صحیح بات کہی ہے، شاباش۔ پھر آپ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے چچا محترم نے کی۔ آپ صرف 7 سال کی عمر شریف میں حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ علم حدیث اور علم فقہ میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ بچپنے ہی میں آپ کو عربی، فارسی، اردو، ہندی اور دوسری زبانوں پر بھی عبور حاصل ہو گیا تھا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی خاص فرمائش پر آپ نے رمضان المبارک میں بیجاپور کی جامع مسجد میں پہلی بار نماز تراویح پڑھائی۔ آپ کی خوش الہانی اور تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت کا انداز ایسا تھا کہ بیجاپور اور اس کے آس پاس کے دوسرے شہروں سے بھی لوگ آپ کے پیچھے تراویح پڑھنے آتے تھے۔ آپ کے چچا نے آپ کو سلسلہ قادریہ میں بیعت کیا اور 14 سلسلوں کی اجازت و خلافت عطا فرمائی اور آپ کو رموز طریقت و حقیقت سے آگاہ کیا۔ ولایت میں آپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا تھا۔ زبان مبارک کی وہ تاثیر تھی کہ جو زبان سے فرماتے وہ ہو جاتا۔ بہت سے بزرگوں کی مبارک روحوں سے آپ کے رابطے اور تعلقات تھے۔ آپ نے ان سے بھی بہت فیض پایا۔ آپ کے چچا نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو مکہ معظمہ روانہ کر دیا۔ آپ مکہ معظمہ پہنچے اور وہاں کے جید علماء کرام سے علم تفسیر، علم تجوید اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ مکہ معظمہ کے آپ کے استادوں میں حضرت سید عبد الرحمن بن محمد ذہبی، حضرت عبداللہ بن طرفی، حضرت محمد بن احمد بن سعید وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ 4 سال مکہ شریف میں قیام کے بعد جب آپ کی عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو آپ مکہ شریف سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ کے مشہور عالم دین حضرت سید شاہ صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین حاصل کیا۔ حضرت شاہ صبغت اللہ کے وصال کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کے دوسرے عالموں سے علم حاصل کیا۔ آپ جب مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے تو ہر سال حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کی اور مدینہ شریف میں روزانہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک جالیوں کے سامنے درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے چچا اور پیر و مرشد کے حکم پر آپ 18 سال کی عمر شریف میں واپس ہندوستان تشریف لے آئے۔ واپسی میں آپ نے سندھ، جام نگر، گھوگا، کھمبات وغیرہ شہروں میں قیام کیا اور بہت سے لوگوں کو مرید کیا۔ کھمبات سے آپ احمد آباد تشریف لائے اور احمد آباد سے پاٹن تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے بعد آپ پھر سے احمد آباد تشریف لے آئے اور یہاں گومتی پور علاقے میں بی بی جی کی مسجد میں ٹھہرے۔ یہاں پر بھی آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے بیعت کی۔ کچھ دن یہاں رہنے کے بعد آپ کالوپور علاقے میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک مسجد میں قیام کیا جو آج کالوپور میں خشک اللہ کی پول میں ہے۔ وہاں کے قیام کے دوران ایک دن آپ باہر کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کی نظر ایک دکان پر پڑی جس میں محمد امین فاضل نامی ایک دکاندار حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب فصوص الحکم پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ دکاندار نے جب آپ کو دیکھا تو وہ آپ کو سائل یعنی مانگنے والا سمجھا اور پوچھنے لگا کہ کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ پانی پلاؤ۔ محمد امین ایک پیالے میں پانی لے کر حاضر ہوا اور آپ کو پیش کیا۔ آپ نے پانی پیتے پیتے فرمایا
کہ کتاب پڑھنے میں جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی اس کا حل اس کتاب کے فلاں صفحہ پر ہے۔ اس کو تعجب ہوا۔ جب اس نے کتاب کے اس صفحہ کو کھولا تو واقعی اس میں اس کی الجھن کا حل موجود تھا۔ اب وہ آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگا اور آپ سے بہت سے الجھی ہوئی باتوں کے خلاصے حاصل کیے۔ جب محمد امین وہ پانی کا پیالہ واپس اندر رکھنے کے لیے گیا اور پھر باہر آیا تو دیکھا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ دکان سے باہر نکلا اور دکان کو کھلا چھوڑ کر آپ کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ بہت سے لوگوں سے پوچھا بھی اور بہت تلاش کیا لیکن آپ نہیں ملے۔ جب تھک ہار کر واپس اپنی دکان پر آیا تو دیکھا کہ آپ اس کی دکان کے پاس ہی کھڑے تھے اور اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ محمد امین نے دکان بند کی اور آپ کو لے کر اپنے گھر آیا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ آج اتنی جلدی دکان سے کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہے، ان کے لیے فوراً کھانا تیار کرو۔ آپ نے محمد امین کے یہاں کھانا کھایا۔ اس کے بعد محمد امین آپ سے مرید ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنا قیام محمد امین کے مکان پر ہی فرمایا۔ دوستو، یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کے دوسرے پارٹ میں ہم آپ کے کچھ کرامتوں کا ذکر کریں گے اور آپ کے وصال شریف کے واقعات بیان کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔